علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف 195 آیت مقدسہ ہو گئی۔ یہاں سے رب کریم فرماتا ہے کہ بے شک میرا مددگار اللہ ہے، الذی وہ اللہ نزل الکتاب جس نے کتاب کو نازل کیا، قرآن پاک کو، وہو اور وہ اللہ یتولی الصالحین وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیے مدد کے مختلف اعتبارات ہیں۔ ایک تو یہ مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی سانس سے چلاتا ہے، یہ بھی تو اللہ کے ارادے سے، اس کے مشیت سے اس نے یہ نظام دیا انسان کو۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، تو مختلف اعتبارات ہیں۔ اور ایک یہ ہے جو یہاں بات ہو رہی ہے کہ دشمن سے کوئی ٹکرا رہا ہے، تو اب جیت کس کی ہوگی؟ جس کی اللہ مدد کرے۔ مسلمانوں آپ سنیے یہ بات توجہ کے ساتھ کہ اللہ کا قانون یہ ہے، قرآن پاک پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ انسانوں میں ان کی مدد فرماتا ہے اور انہیں سرخرو فرماتا ہے جو حقیقت میں اللہ کو ماننے والے اور ان کی بندگی کرنے والے ہوں۔ اس کی مثال آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کرۂ ارض پر موجود ہے۔ نمرود کافر تھا لیکن ابراہیم خلیل اللہ حقیقی اللہ کے بندے تھے۔ صرف زبان کے حد تک نہیں تو نمرود کو شکست ہوئی، ابراہیم خلیل اللہ جیت گئے۔ بڑے طاقتور تھے، مالی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے، جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تھے نا، لیکن ابراہیم، اب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ غیر کوئی بھی ہو، اے انسان، اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ آپ کے خلاف کوئی کتنی سازشیں کرے، اگر آپ مخلص ہیں ان کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ ہم پیچھے سورت نمبر 3 آیت نمبر 120 میں پڑھ چکے ہیں، وَإِن جنگ احد، جنگ بدر کے واقعات، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر صبر اور تقوی کو اپناؤ گے ان کے مکر و فریب تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تمہارے خلاف کوئی خفیہ تدبیریں کریں، سازشیں کریں، لیکن اگر آپ صراط مستقیم پر ہیں تو تمہیں تکلیف نہیں دے پائیں گے۔ حذیفہ یہ بات یاد رکھیے۔ سورہ نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 43، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کیا مفہوم ہے؟ کہ جو برے تدابیر کسی خلاف سازشیں کرتے ہیں، کہتے وہ خود اس میں گرفتار ہوتا ہے۔
ہمیں یہ تعلیمات اس کتاب سے ملے کہ وہ مددگار ہے. مدد تو ہر کسی کا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ مدد کہ اسرائیل ہم پر اس وقت یقیناً غالب ہیں. غالب ہے نا؟ یقیناً اس وقت مسلمان مغلوب ہے، لیکن ہم نے ایک کلمہ سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں. لیکن قرآن پاک صحیح طریقے سے گہری نگاہوں سے نہیں پڑھا. ہم مظلوم ہیں، لیکن اگر قرآن پاک سے پوچھتے اور سورہ نمبر 2 نکالتے، پارہ نمبر 3 نکالتے، آیت نمبر 279 نکالتے کہ تم ظلم نہ کرو، تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، لا تظلمون ولا تظلمون. لیکن ہم نے نہیں دیکھا نا. ہم تو کہتے ہیں اس نے، لیکن 3 انگلیاں تو تمہاری طرف بھی آ رہی کہ اے مسلمانوں تم نے کتنے فرقے بنائے ہیں اور اسی پر تم محنت کرتے ہو اور سچ نہیں بولتے. کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھتے ہم؟ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمارے ہاں فرقواریت پر اتنا زور ہے. ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا تھا، یقیناً ہر کوئی جانتا ہے. بہت سارے لوگوں نے، ہم نے اپنی مسجد میں رات دن تقریریں کی، لیکن اس کا یہ پاور نہیں تھا کہ اس سے جو ہے فائز عیسیٰ چیف جسٹس وہ متاثر ہوتا اور کہتا کہ نہیں بس میں فیصلہ بدلتا ہوں. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جامعہ عزیزیہ میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، رات دن یہ درس ہو رہے ہیں کہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت یہ ہمارا کام ہے اور اس پر ہم پیرا دیں گے، اس پر قربانیاں دیں گے اور اس آئین کو وہ بحال کریں جو 1974 میں یا مزید تحقیقات 1984 میں کیے گئے. تو آج اگر وہ فیصلہ ہو گیا، میں کہہ دوں کہ کوئی کہہ دے ماشاءاللہ، یہ نہیں بھائی، میں بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن اس میں حق گو یہ کہ اس میں آگے سب سے کون تھے، وہ یہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن فرقواریت کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتے کوئی. سمجھ آ گئی؟ لیکن بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک کہ انسان کمزور ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ختم النبوت، اس میں اختلاف نہیں ہے. کوئی بھی ہو، آپس میں جتنے بھی اختلاف ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی ہیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کلمہ گو مسلمانوں کا اس میں اختلاف نہیں ہے، لہذا اس پر جب مسئلہ ہو تو سب کوشش کرے آگے آ جائے. اللہ ہماری مدد کرے گا. جب ہم متفق ہو کر آگے آئیں گے تو اللہ مدد کرے گا. یہاں دیکھیں اللہ تعالی مدد فرماتا ہے، لیکن صالحین کا. سورہ ماشاءاللہ یہ آیت ذرا صحیح کھل کر، یہ آیت بڑی پیاری آیت ہے، یہ خوشخبری ہے نا. اور قرآن پاک ایک وقت کے لیے نہیں آیا تھا. اس دن میں مختلف تفسیریں پڑھتا ہوں، ایک مفسر نے کہا یہ ہے. میں نے بولا یہ نہیں ہے بھائی. یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے مصداق اس آیت کے یہ ہیں بس، لیکن یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ان کا یہ حصہ نہیں اور مقصور نہیں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مراد نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. قرآن پاک نے جب نام نہیں لے کے ایک طریقہ بتایا، آپ کہتے ہیں نہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ صرف صحابہ کے دور تک تھا، باقی نہیں. یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں. تا قیامت جب بھی اللہ کے بندے رسول اللہ کی امت اس نسخے کو عملی جامہ پہنائیں گے، کامیابی انہی کا مقدر ہوگا. یہاں دیکھیں، یہ آپ کو بتا دوں، یہ آیت مقدسہ سورہ نور آیت نمبر 55، سورت نمبر 24. یہاں دیکھیں، صبح کا درس بھی ہمارا آیت نمبر 21 ہوگا.
ہمارا صبح کا درس ہوتا ہے بعد نماز صبح، یا ایھا الذین آمنو۔ یہاں دیکھیں کہ یہاں رب کریم نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ان مسلمانوں سے، ہاں تم میں سے جو ایمان والے، والذین آمنوا منکم، انسانوں تم میں سے جو جنہوں نے اللہ کو مانا، ان سے وعدہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں کسی کا ذکر تو نہیں ہے نا، وعدہ ہے۔ اور اعمال صالحہ کے کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، یعنی یہ حاکم رہیں گے، محکوم نہیں رہیں گے، یہ غالب رہیں گے، مغلوب نہیں رہیں گے۔ جس طرح اللہ نے خلافت ان لوگوں کی دی جو تم سے پہلے تھے، بنی اسرائیل تھے نا، اور تمہارے لیے اس دین کو مضبوط کرے گا جن کا جو اللہ نے پسند فرمایا۔ ہاں تمہارے لیے، تمہارے خوف کے بعد امن آئے گا۔ خوف ہے نا، آج ہمارا خوف ہے کس سے؟ اسرائیل سے، برطانیہ سے، چین سے، روس سے، امریکہ سے۔ کوئی بولے نہیں ہے، وہ ایسے منہ سے بولے گا خوف ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم نے مطالبہ کیا، فرانس تھا نا جنہوں نے گستاخی کی کہ ان کے سفیر کو بھگاؤ، تو خوف تھا نا کہ بھئی دنیا دوسرے والے ہمیں ٹیڑے نگاہ سے دیکھیں گے، وہ کاروبار خراب ہو جائے گا، تو خوف تھا نا۔ تو یہ خوف کب جائے گا؟ جب ہم کامل مسلمان بن جائے، اللہ کے ذات پر بھروسہ کریں گے، تو پھر وہ اس آیت کا مصداق بنیں گے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو سورہ نمبر 65 آپ کو یاد ہے، سورہ طلاق اور آیت نمبر 3 ہے۔ پھر اللہ اس کے لیے کافی۔ تو اسرائیل اس لیے غالب آ گئے، یار کوئی خبریں سن نہیں سکتا، اتنا ظلم انہوں نے، ظلم کا بازار گرم کیا ہے۔ لیکن ہم بدکاریوں میں، شراب نوشی میں، فساد میں، چوری ڈکیتیوں میں، والدین خاندان سے تعلقات چھوڑنے میں، بڑوں کے بے ادبی میں، اور فرقواریت میں ہم نے کسر نہ چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے والذین تدعون، اور اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کی، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ارے وہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے، لا یستطیعون نصرکم ولا هم ینصرون، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اے بت پرستو، بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ تو وہ ہے کہ اگر وہ کسی کی مدد کرے تو وہ کبھی مغلوب نہ ہو، اور بت تو وہ ہیں کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ اب دیکھیں، ہم ابراہیمی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، بولو ہم ابراہیمی ہیں نا۔ اب دیکھیں، میں یہ آیت بتاتا ہوں کہ دیکھیں، یہ صرف دعویٰ نہیں، اس پر دلیل ہے۔ غالباً آل عمران میں 68 نمبر آیت ہے، غالباً، اگر میرا ہارڈ ڈسک صحیح بتا رہے جو اسٹاپ پہ دکھا رہے تو، ورنہ انسان کمزور ہے۔ کہ میں نے اس دن ایک کار دیکھی، مجھے بڑا دکھ ہوا، اس کے نیچے پیچھے لکھا ہوا تھا میں ملت ابراہیمی پر ہوں، لیکن اس کے سیٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیر کا بت، ایک مورتی بنایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا۔ تو مجھے میرے ذہن میں کیا آیا خبر ہے آپ کو؟
میں نے بولا مشرکین مکہ نام تو ابراہیم کا لیتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن پوچھتے کس کو تھے؟ بتوں کو۔ نام بت شکن کا لے رہے ہیں، یہ جنہوں نے 365 بت توڑے تھے اور خود یہ بت بنا کر ان کو پوچھتے ہیں، تو شرم نہیں آتی؟ رب نے بار بار فرمایا ابراہیم مشرک نہ تھے، جس کا تم نام لے ہوتے ہیں نا تم غلط فہمی ہو۔ تو مجھے اس کار والے پہ کہ تو نے پیچھے کیا لکھا ہے اور تمہارے آگے کیا ہے، شرم کرو۔ یہاں دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ایک مولوی بیان کر رہا تھا، سنتے ہیں سوشل میڈیا پر، سب کو سنتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ظاہر یہ کر رہا تھا کہ میں بڑا پکا سنی ہوں۔ میں نے تھوڑا سا کمنٹ کیا اور میں نے یہ لکھا کہ میں آپ کو جب سنتا ہوں نا تو مجھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 یاد آ جاتی، پتہ نہیں کیوں، بھائی اتنا میں نے لکھا۔ اخنس بن شریق منافق جو تھے نا، حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہاں کہ بعض لوگ ایسے ان کی باتیں تو آپ کی دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہاں، اور وہ اللہ کو اپنے دل پر گواہ بناتے ہیں، لیکن وہ سخت فسادی اور جھگڑا ہوئے۔ تو میں نے بولا اندرونی طور پہ تو سنیوں کا مخالف ہے، وہ تو کیونکہ ہم نے بھی مدرسوں میں پڑھا ہے، شان صحابہ کو ہم نے پڑھا، تیرا انداز ان کا ہے، جانتے ہو نا، جو صحابہ کے نام سے بھی وہ پگھل جاتے ہیں۔ اور تو کہتے ہے بار بار، اچھا ایک باطل ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ وہ بار بار کہے گا میں یوں ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ اب یہودی جب جہنمی بنے نا تو بار بار میں کہتے تھے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، ہاں كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اب بھٹک گئے نا، جہنمی بن گئے۔ صحابہ جنتی تھے نا، لیکن انہوں نے یہ نعرے نہیں لگائے، وہ تو تن کا اٹھاتے تھے، کہتے ہیں تن کا بھی ہم سے اچھا ہے۔ خوف خدا ان پر طاری تھا نا، وہ واقعی جنتی تھے۔ تو وہ جب، اچھا وہ ان لوگوں کا بڑا سیٹ لیتا ہے جن کو ہم رافضی کہتے ہیں، لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ اس چندے وغیرہ تقریر وغیرہ سے جو پیسے وغیرہ ملتے ہیں نا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں سے۔ اچھا اس پر میں نے دوسرا نقطہ لکھا کہ دیکھ اس شخص کو پہچاننا ہو نا کون ہے، ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، لیکن اس کمنٹ دیکھیں کہ ان کے فالوور کو، ان کو سپورٹ کو کرنے والے کون ہیں۔ میں نے بولا خود پتہ چل جائے گا۔ میں نے بولا افسوس، پٹھان تو بڑے سچے ہوتے، پتہ نہیں یہ کیسے پٹھان ہیں۔ بہرحال اردو بالکل صاف اردو بولتے، لگتا نہیں ہے، لیکن اندرونی طور پہ میں جانتا ہوں ہے پٹھان۔ تو میں نے کون سی آیت بتائی ابھی کہ ہم کون ہیں؟ ابراہیم ہم ہیں، 68 آیت بالکل صحیح بتایا تھا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار اور قریب وہ تھے جو ابراہیم خلیل اللہ کے اس وقت پہ رکاڑ تھے۔ اس کے بعد نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مشرک ہیں، بلکہ وہذا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ابراہیمی ہے۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ بولا انہوں نے تو ہمارا دین چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے نہیں، یہ ہے ابراہیمی۔ الیوم اکملت دین، آج کمپلیٹ ہوا وہ دین جو ابراہیم خلیل اللہ نے اس دنیا میں، ہاں، اس جھنڈے کو لہرایا تھا، تم نے ان کو مسخ کیا، حضور آ کر پھر اسی طرح کا کیا۔ اللہ نے فرمایا آج دین دوبارہ اللہ نے اللہ حقیقت میں تو اللہ نے کیا، لیکن اس کے لیے وسیلہ رسول اللہ کو بنایا۔ اللہ اکبر کا بولے یہ ہے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی نا، میری اولاد میں ایسے نبی کو مبعوث کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اور وہ لوگ جو ایمان والے، یعنی رسول اللہ کی امت اور اللہ تعالی
مسلمانوں کا مددگار ہے، واللہ ولی المؤمنین، کیونکہ یہ ابراہیمی ہے۔ تو یہ بت 365 سال توڑے، تو اگر کوئی دم ہوتا تو اپنے آپ کو تو چھوڑا دیتے نا۔ وہ کیا کہنے لگے، بولے اب اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا وہ ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کن فیکون ہے، وہ معبود برحق، خالق اور مالک، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کی صفت ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اگر آپ انہیں ہدایت کرا بلائیں یہ نہیں سنیں گے، لا يسمعون، یہ نہیں سنیں گے، وہ سن نہیں سکیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھنے کی قوت بھی اللہ نے ان کے سلب کر دی۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، سماع موتا، یہ مختلف فی مسئلہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ، اور قرآن و حدیث سے جتنا ہم نے سمجھا طالب علمی کے دور سے اب تک، تو یہ حقیقت ہے کہ جہاں کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ہے، جگہ جگہ سورہ نمل میں، سورہ فاطر میں ہے، تو اس سے مراد کافر ہیں کہ آپ نہیں سنا سکتے مگر مومن کو۔ محاورتاً اردو میں بھی، پشتو میں بھی، عربی میں بھی یہ بات بولی جاتی، وہ میری بات نہیں سنتا، اور معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں مانتا۔ طالب علمی کے دور میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے بولا وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت البقیع میں مدفون ہیں، بڑے اچھے استاد تھے، سوالاتوں کے بڑے پیارے جوابات دیتے تھے۔ تو اس وقت تک ذہن میں یہ تھا کہ اب ہم کہتے ہیں فلاں جیسے بہرا ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں میں بہرا پن ایک جیسا ہوگا نا۔ ہم کہتے ہیں یہ نہیں سن سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو ہم کہتے ہیں کافروں کو کہہ رہا ہے، تو پھر تو پتہ چلا کہ مردے بھی نہیں سن سکتے تو کافر بھی نہیں سن سکتے۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھا، کیونکہ کافر تو سن سکتے تھے، وجہ تشبیہ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ بولا جیسے مردے سن سکتے فائدہ نہیں ہوتا انہیں، اسی طرح کافر سن سکتے فائدہ نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، سمجھ آ گئی؟ اور اچھا یہ وجہ ہے، بولا یہ دیکھتے بھی ہیں لیکن یہ تو صرف یہی سمجھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ وہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آگے پڑھیں گے، حضور کی بڑی شان ہے، قرآن پاک پہ سب سے پہلے رسول اللہ نے عمل کیا۔ ہمارے اس مسجد میں ایک بڑے اچھے انسان تھے، یہاں پہ نماز کے لیے آتے، بہت پہلی کی بات ہے، اس نے ایک دن یہ آیت مجھے سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو میں نے فوراً ان کو کہا کہ ہاں، کہ سورہ اعراف میں 199 آیتیں ہیں، مجھے گلے ملا، بڑا خوش ہوا، بولا یار آپ نے دل خوش کر دیا، آپ نے حوالہ ہی دے دیا۔ میں نے بولا نہیں، یہ آیتیں اس قسم کی آیتیں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو یہ آیت ایک نہیں، ایک صرف، لیکن اب سورہ رعد میں، سورہ مومنون میں، سورہ قصص میں، سورہ حامیم سجدہ میں، اس پر کل گفتگو کریں گے، لیکن حضور نے جیسے عمل کیا اس کا ثانی نہیں ہے، کہ کیسے معاف کیا، درگزر کیسے کیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کل اس موضوع کو لے کے چلیں گے۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، یا اللہ غلط راستوں سے بچا۔ جو علماء کرام یا اللہ تعالیٰ دین اسلام کے تعلیمات تیرے رضا کے لیے، پیارے نبی کی سنتوں کی ترویج و تبلیغ کرتے ہیں،
ان کی عمروں میں، ان کے علوموں میں، ان کے زبانوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو فساد پھیلاتے ہیں امت مسلمہ کو، ان کے فساد سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔